بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ہی جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کمرہ، وہ ماحول، وہ میرے سامنے کھڑا شخص جس قدر مطمئن نظر آ رہا تھا، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ پھر میں نے ایک سوال کیا تو اس نے مجھے جواب دے کر حیران کر ڈالا جو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ میں اس کو وہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، پر میں اس کو روک بھی کیسے سکتی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ میں نے التجا کی نظر سے دیکھا کہ مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو۔ وہ رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا نام لالی ہے، پر میرا اصل نام لبنہ ہے، اور مجھے پیار سے سب لالی کہتے تھے۔ پھر میرا نام یہی بن گیا۔ میں خوبصورت بھی بہت زیادہ تھی، جو مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں اور میری دو کزن ہم ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ میرا ایک کزن بھی تھا جو شہر کام کرتا تھا، مگر گھر میں ہم صرف عورتیں ہوتی تھیں اور ہم اپنے لیے خود ہی کماتی تھیں۔ غریبی نے کچھ پڑھنے نہیں دیا، تو ہم لوگوں کے گھروں میں گانے بجانے اور شادی کی تقریبات میں کام کرتی تھیں۔ کوئی ہمیں ناچنے والی کہتا، کوئی میراثی کہتا، لیکن یہ ہمارا روزی روٹی کا ذریعہ تھا۔ ایک دن ہم ایسے ہی شادی میں ناچنے کے لیے گئے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ بارات کے ساتھ آیا ایک لڑکا مجھے مسلسل گھور رہا تھا، اور وہ مجھے شکل سے ہی بدماش لگ رہا تھا۔ جب ہمارا کام ختم ہو گیا اور ہم جانے لگے تو اس شخص نے میرا بازو پکڑا اور پہلے تو میرے گانے کی تعریف کی اور پھر میری صورت کی، اور پھر کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں خوش کر دوں گا اور منہ مانگی قیمت دوں گا۔ میں نے ایک ہی جھٹکے سے بازو چھڑایا اور کہا، ہم غریب ضرور ہیں، مگر ہمیں بھی اپنی عزت کا خیال ہے۔ ہم یہاں روزی کمانے کے لیے آتے ہیں اور تم نے کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ میں بہت غصے سے بولی اور وہ بے ساختہ ہنسنے لگا اور کہا کہ تم لوگوں کی کیا عزت ہوتی ہے، سیدھی طرح میرے ساتھ چلو، نہیں تو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا اور مجھے اپنی گاڑی کی طرف گھسیٹنے لگا۔ میں اور میری کزن چلاتی رہیں، مگر وہاں کسی نے بھی ہمارا ساتھ نہ دیا۔ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میری کزن آگے بڑھی اور کہا کہ چھوڑو اسے، یہ میری ہونے والی بھابھی ہے۔ اس نے میری کزن کو دھکا دیا اور مجھے گاڑی میں لے گیا۔ وہ بدنیت انسان تھا، مجھے اپنے بنگلے میں لے گیا تھا اور اپنے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی، وہ چلا رہی تھی، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میری نظر اچانک ایک گلدان پر پڑی۔ میں نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ گلدان اٹھایا، وہ اس کے سر پر مار دیا اور وہاں سے بھاگ اٹھی اور تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی والے نے اسی وقت گاڑی کو روک لیا، ورنہ میں گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی۔ میری جان تو بچ گئی، لیکن میں بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ وہ خود ہی ایک ڈاکٹر تھا اور اس کا نام شمس تھا۔ مجھے 2 دن بعد ہوش آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا، چلو میں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جب میں گھر آئی تو میرے گھر والوں کا رویہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ مجھے قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آپ ہمارے قابل نہیں رہی اور ان کے بیٹے کی عزت بھی نہیں بن سکتی تھی۔ میں رو رو کر کہتی رہی کہ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مگر انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور گھر سے نکال دیا۔ میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر باہر ہی کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ میں اس گھر کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور کمرہ دکھایا کہ آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ میں اس کمرے میں آرام کرنے کے لیے سو گئی۔ شام کو میرے لیے چائے آئی تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی جو بے حد خوبصورت تھی، شاید ان کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی اس کو میرے بارے میں بتا دیا تھا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے کوئی ضروری بات کہنے کا بول کر بلایا۔ میں بھی ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی اور ان کے بولنے سے پہلے خود ہی بول پڑی کہ میں کوئی کام کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ نوکرانی سمجھ کر رکھ لیں، چاہے کوئی بھی پیسہ نہ دینا۔
میں یہاں رہ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی بیوی نور اچانک ہنس پڑی، جیسے وہ میری معصومیت پر ہنس رہی ہو، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کہا میں تو حیران ہی رہ گئی۔ ہم آپ کو نوکرانی نہیں بلکہ رانی بنانا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح شمس سے کرا دوں، اس طرح تمہیں پناہ بھی مل جائے گی اور شوہر بھی۔ نور کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، پر وہ مذاق نہیں کر رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ کل ہم تمہارے لیے کپڑے لائیں گے، تب میں ایک دم سے حیران ہو گئی، اور پھر مجھ سے میری مرضی بھی پوچھ رہے تھے۔ میں کس طرح انکار کرتی؟ وہ مجھ پر احسان نہیں کرم بھی کر رہے تھے، میں انکار کرتی بھی تو کیسے، کیونکہ میرے اپنوں نے بھی ناطے توڑ دیے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک ہفتے کے اندر میرا نکاح شمس سے ہو گیا۔ اب میں اور نور دونوں اس کی بیویاں تھیں۔ ہم تینوں بہت خوش تھے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نیچے آئی تو سامنے منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نور بے ہوش پڑی تھی اور شمس ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر بس اتنا ہی بتایا گیا کہ پاؤں پھسلنے سے گر کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ شمس اسے ہسپتال لے گیا اور مجھے ساتھ جانے سے روک دیا۔ اگلے ہی دن نور گھر واپس آ گئی اور کافی بہتر لگ رہی تھی۔ کچھ دن بعد ہم ایک ہوٹل میں گئے۔ شمس کو کال آئی اور وہ باہر چلا گیا۔ میں نے نور سے پوچھا کہ نور جی، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی آپ نے اپنے شوہر کو میرے ساتھ اتنی آسانی سے کیوں بانٹ لیا؟ اولاد کا مسئلہ تو نہیں؟ وہ دو پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، نہیں، اولاد کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں ایسے ہی سوچتی ہوں کہ معاشرے میں لڑکیاں بہت زیادہ ہیں اور مرد بہت کم، اس لیے ایک مرد کو دو شادیاں ضرور کرنی چاہیے تاکہ سب لڑکیوں کے گھر بس سکیں۔ میرے دل میں نور کی عزت بڑھ گئی، مگر میں حیران تھی کہ آج کل کی دنیا میں بھی ایسے لوگ بستے ہیں۔ میں ایک دن کھانا بنا رہی تھی کہ میری انگلی کٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ نور جی نے یہ منظر دیکھ لیا اور کہا کہ کتنی بار کہا ہے کہ تم کام نہ کیا کرو، تم نوکرانی نہیں ہو، اب دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ نور جی مجھے فوری طور پر ہسپتال لے گئی۔ وہاں شمس بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ رات پھر میں سوچتی رہی کہ ان دونوں کو مجھ سے اتنا پیار کیوں ہے، یہ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ میں یہ سوچنے لگی کہ کہیں ان کو مجھ سے کوئی مطلب تو نہیں، پر میں ان کو کیا دے سکتی ہوں، ایک عام سی لڑکی ہوں، پھر یہ میرے لیے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فکر ضرورت سے زیادہ بڑھ رہی تھی اور دونوں کا ایسا رویہ میرے دماغ میں بھی سوال پیدا کر رہا تھا۔ رات میں نے دیکھا کہ شمس میرے کمرے میں نہیں تھے۔ میں ان کو تلاش کرتے ہوئے نیچے آئی، وہ نور جی کے کمرے میں تھے اور کوئی باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی کان لگا کر سننے لگی۔ نور جی چلا رہی تھی کہ شمس، تمہیں اس لڑکی کی زیادہ فکر ہے یا میری؟ جوان لڑکی کو دیکھ کر نیت بہک تو نہیں گئی؟ جو کام تمہیں کرنا تھا وہ کام اب تک ہو جانا چاہیے تھا، اور تم ہو کہ روز کوئی بہانہ بنا دیتے ہو۔ ہمیشہ پیار سے بات کرنے والی نور جی آج پوری طرح چلا رہی تھی۔ شمس کہہ رہا تھا کہ میں جانتا ہوں، دیکھو نور، اس سب کو میں اکیلے نہیں کرنا چاہتا، اس کو بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ کتنا بڑا ایکسیڈنٹ تھا، اس کی جسمانی حالت ابھی اس کام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسی کی بات کر رہے تھے۔ میں وہاں سے الٹے قدم واپس آ گئی اور ساری رات یہی سوچتی رہی کہ وہ دونوں اتنا غصے کیوں ہو رہے تھے۔ خیر اس بات کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ ایک صبح میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ شمس میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ نور اپنی کسی سہیلی کی شادی میں گئی ہے، اس لیے وہ مجھے کہیں سیر کروانے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ مجھے بھی کوئی ضروری بات کرنی تھی، یہ موقع اچھا تھا۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ راستے میں میں نے شمس سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، تم نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، تم ایک اچھے انسان بھی ہو اور ایک اچھے شوہر بھی۔ پر شمس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، وہ کچھ پریشان تھا۔ وہ میرے لیے جوس کا ایک گلاس لایا جو میں نے سمندر کے کنارے پیا۔ جوس پینے کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے چکر آنا شروع ہو گئے۔ اس دن میرے شوہر شمس نے 24 گھنٹے تک ایک ایسا کام کیا کہ میں ہسپتال پہنچ گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھولی
تو اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے مشینوں سے جوڑ رکھا تھا، وہ کمرہ، وہ ماحول اور میرے سامنے کھڑا شمس جس قدر مطمئن تھا۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں کیوں ہوں، وہ بھی اس حال میں۔ جب میں نے شمس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارا کوئی ضروری آپریشن ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور چلائی کہ کیسا آپریشن؟ اس نے کہا کہ تمہارے دل کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں۔ شمس نے میرے ساتھ لیٹی مریضہ کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ نور تھی۔ میری سانسیں تیز ہونے لگی، مشین کی آواز تیز ہونے لگی۔ وہ جو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا میں اس کو اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن میں اسے روک بھی کیسے سکتی تھی؟ میرے تو ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے تھے۔ میں نے ایسے ہی التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ مجھے جانے دو، پر وہ رحم کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بہت گھبرا گئی۔ شمس یہ دیکھ کر پریشان ہونے لگا کہ میرا بلڈ پریشر تیزی سے بڑھ رہا تھا اور میں زور زور سے چلائی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو شمس نے مجھے بتانے کا وعدہ کیا اور کہا، دیکھو میری بیوی نور بہت بیمار ہے، اگر جلدی اس کا دل نہیں بدلا گیا تو یہ مر جائے گی، اور اس کے لیے دل خریدنے کی میرے پاس طاقت نہیں تھی، اور دل مل بھی جاتا تو اس کے خون کا گروپ ہی اور ہونا تھا۔ پر جب تم میری کار سے ٹکرائی اور میں تمہیں ہسپتال لے گیا تو آپ کے خون کا ٹیسٹ کیا گیا تو میں حیران رہ گیا کہ تمہارا اور نور کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا۔ پھر تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی اور آج تمہارا دل نکال کر اپنی بیوی نور میں ڈالنے والا ہوں تاکہ وہ نئی زندگی جی سکے، مگر افسوس یہ سب کرنے کے بعد تم زندہ نہیں رہ پاؤ گی۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی کہ اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا مجھے اور میری جان لینا چاہتے تھے، اسی لیے وہ میری بہت زیادہ فکر کرتے تھے۔ اب تو میں ان کے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ میری حالت اور بھی خراب ہونے لگی اور میں ڈر سے کانپنے لگی۔ شمس کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میں بہت مجبور ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھے انجیکشن لگانے لگا جس کے بعد وہ آپریشن شروع کر سکتا تھا۔ شمس میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور ہماری آنے والی اولاد بھی معاف نہیں کرے گی، تم ہم دونوں کی جانیں لینے والے ہو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ شمس یہ سن کر کہ وہ باپ بننے والا ہے حیران ہو گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی اور بالکل ٹھیک تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا مگر ان کے جگڑنے کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ شمس، تمہیں اس کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم اس سے دور رہنا، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ نور دیکھو، اب جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اب میں اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا جس سے میرے بچے کی جان چلی جائے۔ شمس، تم بچے کی خاطر میری جان خطرے میں ڈال رہے ہو۔ نور، تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ تم بانجھ ہو۔ میں نے یہ بات اس لیے تمہیں نہیں بتائی تھی کہ تم مزید پریشان نہ ہو جاؤ، اس کے پاس تو میری اولاد ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ایک دن پھر نور نے بڑی چلاکی سے مجھے بے ہوش کیا اور کسی دوسرے ڈاکٹر کو رشوت دے کر آپریشن شروع کرنے کا کہا۔ آپریشن شروع ہو گیا، پر عین وقت پر شمس وہاں پہنچ گیا۔ وہاں دوسرے ڈاکٹر سے ہاتھا پائی ہونے کے بعد شمس نے مجھے تو بچا لیا مگر نور کا آپریشن شروع کر رکھا تھا، اس لیے وہ بچ نہ سکی۔ نور کی تدفین کے بعد شمس بہت اداس رہا۔ میں اب اس سے دور جانا چاہتی تھی پر وہ مجھے جانے نہیں دے رہا تھا، اور ایک دن وہ میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، اپنی اولاد کا واسطہ دیا۔ میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں جاتی بھی تو کہاں، اللہ نے ہمیں 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ شمس کو معاف کرنا اتنا آسان نہیں تھا، وقت کے ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ آج ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ سب لوگ اچھے بھی نہیں ہوتے اور سب لوگ برے بھی نہیں ہوتے، بس لوگوں کو پہچاننا سیکھیں ورنہ آپ بھی میری طرح دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔